یہ ہمارے امیر کو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بات اب ہمارے قائد کو آپ نے پالی والوں نے دیکھا. میں پہلی مرتبہ بھی آیا تھا تو امیر محترم کے ساتھ آیا تھا. اس وقت میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. تب حضرت کے ساتھ آیا تھا. بہترین بارش ہوئی تھی. بارش کا موسم نہیں بظاہر نہیں تھا اور بارش ہوئی تھی اور بہت خوبصورت پروگرام تھا. آپ حضرت کو دیکھتے ہیں کتنی نرم گفتگو یہ کرتے ہیں, کتنی اصلاحی گفتگو کرتے ہیں, ہے نا. لیکن ہمارے امیر نے کبھی سنیت چھپا کے بات نہیں کی. جہاں ضرورت پڑی تو وہاں دو دھاری تلوار ہو کر کے کہا, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, اور میرا لاشا بھی کہے گا الصلوۃ والسلام. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پالی میں متصلف سنی بننا آسان ہے, مالیگاؤں میں متصلف سنی بننا آسان ہے, لیکن مکہ شریف جا کر کے اچھے اچھوں کو دیکھتے ہیں, ہے نا. سوال کیے جاتے ہیں تو لوگ گھما پھرا کے جواب دیتے ہیں. یہ واقعہ میں نے میرے بڑے بھائی, میرے برادر مشفق و مہربان برادر بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب سے سنا, اور انہوں نے مجھے بتایا, جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. یہ جو مرد کلندر بیٹھا ہے نا, ان کے ساتھ اگر ہم بریلی شریف سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی اگر لگے ہوئے ہیں دین کے کام کی وجہ سے, تو وجہ کیا ہے کہ ہم ان کی رات کو بھی دیکھتے ہیں, دن کو بھی دیکھتے ہیں. یہ جیسے کمرے میں ویسے ٹرین میں بھی, جیسے ٹرین میں ویسے کمرے میں بھی ہے, اور ممبر پہ بھی ویسے ہی ہے. حج کے لیے حضرت تشریف لے گئے تھے, ساتھ میں قاری رضوان صاحب بھی تھے. مینا کا ماحول تھا, مینا کا میدان تھا. مینا کے میدان میں ایک بدعقیدہ مولوی کچھ تقریر کر رہا تھا, اور مینا میں تو دیواریں ہوتی نہیں, وہ پردے لگے ہوتے ہیں. اس نے تقریر کرتے کرتے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی. آپ جانتے ہیں, قاری رضوان صاحب نے مجھے بتایا, جب اللہ کے رسول کی گستاخی مینا میں ہو رہی ہے اور بدعقیدہ مولوی کر رہا ہے, اس وقت تو لوگ مصلحتوں سے کام لیتے ہیں کہ پابندی نہ لگ جائے, پاسپورٹ پر جو ہے پابندی نہ لگ جائے. لیکن جس امیر کی قیادت میں ہم کام کرتے ہیں, انہوں نے وہ پردہ پھاڑا, اور جو بدعقیدہ مولوی گستاخی کر رہا تھا اس کو مارنے کے لیے دوڑے. اتنی نرم طبیعت کی شخصیت کے لیے آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں مارنے کے لیے دوڑے ہوگے تو کیا ہوا ہوگا؟ لیکن یہ صدیق اکبر کی سنت ہے, اپنوں میں رہو تو ایسے جیسے پھولوں کی طرح, ہے نا, اور اوروں کو جب دیکھو تو اشداء علی الکفار کے مصداق بن جاؤ. حضرت دوڑے. میں حضرت کے سامنے یہ بات بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. قاری صاحب نے مجھے بہت طویل طور پہ بتایا تھا, لیکن وقت زیادہ ہوا ہے. آپ بتائیں, ایسا شخص جس قافلے کی قیادت کر رہا ہو کہ جو مینا میں احرام کے اندر, مینا کے اندر, مینا کی سرزمین, مینا کی سرزمین پر آپ جو ہیں مینا میں اگر دوڑے کپڑوں کو سمیٹ کر مارنے کے لیے کسی کو گستاخی کی بنیاد پر, تو اس قائد کے پیچھے چلنے والے کیا کبھی یہ فکر کے حامل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی سنیت کو چھپائیں؟ ہرگز نہیں, کبھی نہیں.